بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہباز چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی ٹرینڈز۔ ناظرین، جنرل باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں، فوج کی کمان جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے پاس آ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی پاکستانی خبروں کے اندر، پاکستانی سیاست کی خبروں کے اندر جنرل باجوہ کا جو نام ہے وہ ابھی بھی سر فہرست ہے۔ ہر پارٹی جو ہے وہ جنرل باجوہ کا نام لے رہی ہے۔ کل پھر عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں بہت سارے سوالات کیے گئے، جس میں جنرل باجوہ کے بارے میں بہت سارے جوابات بھی دیے گئے۔ اس سے قبل جب جنرل باجوہ کے آخری دن تھے، ایک سٹوری پبلش ہوتی ہے، احمد نورانی صاحب جو ہے وہ ایک سٹوری پبلش کرتے ہیں، فیکٹ فوکس کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے پاکستان کے اندر، اس کے اوپر ایک سٹوری پبلش کی جاتی ہے جس سٹوری میں باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹیشن، جو سرکاری ڈاکومنٹیشن ہے، پاکستانی گورنمنٹ کی ایف بی آر کی ڈاکومنٹیشن ہے، وہ ساری اس کے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں اور وہ ساری ڈاکومنٹ جو ہے وہ اٹیچ کیے جاتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے، احمد نورانی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے 2018 کے بعد جب جنرل باجوہ آرمی چیف بنے تو اس کے بعد سے کس طریقے سے ان کے اور ان کی فیملی کے جو اثاثہ جات ہیں ان میں کس طرح سے اضافہ ہوا، اور کس طرح سے جنرل باجوہ کے بیٹے، جنرل باجوہ کی بہو اور جنرل باجوہ کی جو بیوی ہے ان کے کس طریقے سے جو اثاثے ہیں ان میں اضافہ ہوا، اور وہ ڈکلیئرڈ اثاثے جو ہے ان میں اضافہ ہوا، اور کس طریقے سے باہر پراپرٹیز بنائی گئی، اندرون ملک پراپرٹیز بنائی گئی، لاہور میں پراپرٹیز بنائی گئی۔ تو یہ سارے ثبوت اس سٹوری کے اندر موجود تھے۔ جب وہ سٹوری فیکٹ فوکس کے اوپر پبلش کی گئی تو فیکٹ فوکس کو پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے بلاک کر دیا اور وہ ویب سائٹ جو ہے وہ بلاک کر دی گئی۔ اس کے بعد احمد نورانی صاحب نے وہی سٹوری اٹھائی اور اردو میں فیس بک کے اوپر پبلش کر دی۔ حقائق ہے کہ نام سے ایک پیج ہے اس کے اوپر، اب وہاں سے وہ وی لاگز بھی کر رہے ہیں اور بہت ساری ویڈیوز بھی لے کے آ رہے ہیں۔ اب احمد نورانی صاحب نے کل رات صبح ایک وی لاگ کیا اور اس وی لاگ میں مزید جنرل باجوہ کے اوپر وہ سٹوری تو انہوں نے کی تھی، اور اس سٹوری کے بعد اب انہوں نے بہت مزید اور سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں، اور یہ الزام لگایا ہے کہ جب پاکستان کی معیشت ڈوب رہی تھی اور بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر معیشت کے اوپر سیمینارز کروا کے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ معیشت کو کس طریقے سے سنبھالا جائے اور کس طریقے سے معیشت کو سنبھالنا ہے، تو کون کون سے جرنیل اور کون سے لوگ اس وقت اپنے جو اثاثے ہیں یا اپنی انکم ہے یا اپنے پیسے ہیں وہ ملک سے باہر کس طریقے سے لے کے جا رہے تھے، اور کس طریقے سے دبئی اور یورپ میں اپنے اثاثے بنائے جا رہے تھے، اور دولت کی منتقلی جو پاکستان سے بیرون ملک کی جا رہی تھی۔ اس میں انہوں نے کچھ ثبوت بھی دکھائے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی کی ہیں، اور مالیت بھی بتائی ہے کہ اتنی مالیت کے جو اثاثے ہیں وہ اس ملک میں بھیجے گئے، اتنی مالیت کے اثاثے اس سال میں اس ملک میں بھیجے گئے۔ اب انہوں نے، کیونکہ پہلے انہوں نے جو سٹوری پبلش کی تھی تو اس میں کافی کردار نام تھے، جنرل باجوہ کی بیوی کا نام شامل تھا، جنرل باجوہ کی بہو کا نام شامل تھا، جنرل باجوہ کے بیٹے کا نام شامل تھا کہ کس طریقے سے ان کے نام پہ پراپرٹیز بنائے گی، اور اچانک سے ان کے نام پہ پراپرٹیز آ گئی، حالانکہ وہ کوئی کسی قسم کا کاروبار بھی نہیں کرتے تھے۔ اب ایک اور کردار سامنے آیا ہے، سعد سہیل نامی، جو کہ جنرل باجوہ کے سبنی ہیں، صابر حمید مٹھو صاحب، ان کا دوسرا داماد ہے، اور ان کی جو چھوٹی بیٹی ہے حمدہ، یہ اس کے شوہر ہے، اور اب اس کے بارے میں جو بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اور بہت سارے جو ان کے اثاثے سامنے آئے ہیں، اور یہ کہا گیا کس طریقے سے ان کے نام پہ اثاثے بنائے گئے اور وہ اثاثے دبئی میں منتقل کیے گئے، اور اس کے بعد دبئی میں منتقل کرنے کے بعد 240 ملین روپے کے جو اثاثے تھے وہ دبئی منتقل کیے گئے، پراپرٹیز خریدی گئی، اور بہت سارے دیگر یورپی ممالک میں بھی منتقل کیے گئے۔ جنرل باجوہ کو لے کے ایک اور بڑی اہم بات پاکستانی سوشل میڈیا کے اوپر رہتی ہے کہ جنرل باجوہ نے شاید بیلجیم کے اندر پراپرٹیز خریدی تھی اور وہ بیلجیم میں شفٹ ہونا چاہتے تھے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بیلجیم جانا چاہتے تھے، لیکن احمد نورانی صاحب نے اس بات کی بھی تردید کی ہے، اور انہوں نے ایک اہم بات یہ کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ 2021 میں جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اور صابر حمید مٹھو جو ان کے سبنی ہیں اور بہت کلوز، سب سے کلوز جو جنرل باجوہ کے دوست سمجھے جاتے ہیں وہ صابر حمید مٹھو ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی انہوں نے مالٹا کے اندر، یورپ کا ایک کنٹری ہے مالٹا، اس کے اندر 1 ارب روپے مالیت کی انویسٹمنٹ کی، اور وہ انویسٹمنٹ کی اور اسی لیے کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا گیا ہے صابر حمید مٹھو کی فیملی کی جانب سے، اور
صرف اور صرف وہ انویسٹمنٹ اور دولت کی منتقلی صرف اس لیے تھی کہ ادھر کا پاسپورٹ مل سکے، ادھر کی شہریت مل سکے، اور وہ یورپ کی شہریت لینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ یہ سارے انکشافات احمد نورانی صاحب نے اپنے آج کے ویلاگ میں کیے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ کس طریقے سے یہ ساری کچھ چیزیں ہوئی ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان کی اکانومی جو تھی وہ برے حالات میں پھنسی ہوئی تھی، اور شاید بہت سارے لوگ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو اٹھانا چاہ رہے تھے، اور پراپرٹی کے جو بزنس ہے اس کو ایک طریقے سے بوم ملا۔ تو یہی سب چیزیں جو کل عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، جمیل فاروقی صاحب ایک صحافی ہیں، مول نیوز پہ کام کرتے ہیں، ان کو ایک انٹرویو دیا، اور اس کے بارے میں بہت سارے جنرل باجوہ کے بارے میں سوالات کیے گئے، تو ان کا جواب بھی انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا جی پراپرٹی ٹائکونز کو جنرل باجوہ بہت سپورٹ کرتے تھے، ہمیں بھی بار بار یہی کہا جاتا تھا کہ بزدار کو ہٹا دیں اور بزدار کی جگہ پہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، اور میں نے یہ کہا کہ علیم خان کے اوپر الزامات ہیں تو میں کیسے علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دوں۔ تو پرویز الہی نے بھی یہ کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں علیم خان کی سپورٹ نہیں کریں گے، تو پھر میں علیم خان کو، میں نے کہا جی میں علیم خان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں کس طریقے سے، عمران خان نے بھی یہ کہا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جنرل باجوہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے، نیب کو جو کنٹرول کرتے تھے وہ جنرل باجوہ کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ شریفوں کو بہت زیادہ ریلیف ملا نیب کے ذریعے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نیب سے شریف خاندان کے جو کیسز تھے وہ ختم کیے گئے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال کل کی ہے کہ سلمان شہباز صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا کیس تھا، منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اور اسی کیس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل تھے، اور پھر یہ کیس جو تھا وہ سلمان شہباز صاحب کو لندن بھیج دیا گیا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ لندن میں رہے، اور لندن سے کل جب انہیں حفاظتی ضمانت دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے تو وہ پاکستان میں آئے دوبارہ، اور آج وہ پاکستان میں لینڈ کر چکے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ لیکن چیزیں یہ ہیں کہ آخر کہیں نہ کہیں جنرل باجوہ کا کردار تھا، کیونکہ ہر پارٹی، پہلے پاکستان مسلم لیگ نون بھی ان کے اوپر الزامات لگاتی رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف الزامات لگا رہی ہے، اور کل ایک اہم سوال جو عمران خان صاحب سے کیا گیا، عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ نے بار بار کہا کہ میر جعفر اور میر صادق، اور اس کی تشریح نہیں ہوئی، بہت سارے لوگوں نے اس کا برا بلا بنایا، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ میر جعفر اور میر صادق ہمیں کہا گیا۔ تو آپ یہ واضح کرنا پسند کریں گے کہ کیا میر جعفر اور میر صادق تھا کون؟ اس کا جواب عمران خان صاحب نے یہ دیا کہ جی اس رجیم چینج آپریشن، جو سارا یہ رجیم چینج آپریشن ہوا، اس رجیم چینج آپریشن کے اندر ہر کردار، جس کردار نے یہ کہانی بنائی، جو اس کہانی میں ملوث رہا، جس نے یہ ساری سہولت دی، اور عدم اعتماد کامیاب کروانے میں جس نے سہولت دی۔ اب اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے صحافی یہ کہہ چکے ہیں، نجم سیٹھی صاحب، ابصار عالم صاحب، یہ سارے وہ لوگ ہیں، انصار عباسی صاحب، جو کہ انصار عباسی صاحب اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے بڑا قریب رہتے ہیں، اور بڑی اہم خبریں وہ دیتے رہتے ہیں، اور فوج کے متعلق ان کی کافی خبریں سچی ہوتی ہیں۔ انہوں نے بھی یہ بات کی کہ عدم اعتماد کامیاب کروانے میں جنرل باجوہ کا کردار تھا، اور نواز شریف صاحب نے یہ ساری پلاننگ کروائی، لندن سے ملاقاتیں ہوئی، لندن سے نواز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان ملاقاتیں ہوئی، اور پلان شاید اور بھی بہت سارے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں کس طریقے سے عدم اعتماد۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی جو کردار عدم اعتماد کو کامیاب کرانے میں ملوث رہا، جس نے یہ ساری پلاننگ کی، جو اس پلاننگ کو کامیاب کرنے کے لے کے چلا، تو یہ سارے کے سارے میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ تو انہوں نے یہ وضاحت کر دی ہے۔ جنرل باجوہ کے اوپر الزامات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، ہر پارٹی کی جانب سے آ رہے ہیں۔ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون بھی لگاتی رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف، اب بہت سارے لوگ جو ہے لوکل صحافی بھی لگا رہے ہیں اور بھی ثبوت لگا رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ کو بھی آگے آ کے کچھ نہ کچھ یا تو اس کے ڈیفینڈ میں یا کوئی جواب دینا ہوگا، تو یا پھر یہ ایک ایسے پاکستان کے آرمی چیف ہے جو سب سے زیادہ کنٹروورشل گزرے ہیں، اور سب سے زیادہ شاید فوج کی بدنامی بھی اسی آرمی چیف کے انڈر ہوئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان سب معاملات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کیا جنرل باجوہ جو ہے وہ واقعی قانون کے مطابق اپنے آپ کو ان سب سوالات کا جواب دینے کے لیے پیش کرتے ہیں، یا پھر پہلے کی طرح ہمیشہ جیسے ہوتا آیا ویسے ہی چلے گا؟ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے ڈیلی ٹرینڈز۔